آج پھر ایک اچھی سی اور پیاری سی بات کے ساتھ ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، اور وہ پیاری سی اچھی سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنے رستے پہ لگا لیتا ہے تو سب سے پہلے جو اسے احساس ہوتا ہے وہ اسے اپنی خامیوں کا احساس ہونے لگتا ہے، اسے اندازہ ہو جاتا ہے کس حد تک وہ غلط ہے اور کس حد تک وہ صحیح ہے۔ تو جب اسے اپنے عیبوں کا پتہ لگ جاتا ہے تو وہ یقیناً ان پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اپنے عیبوں پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، ان سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً وہ اچھائی کے راستے پہ چلتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کے دل کو منور کرتا ہے، جس کو اپنے رستے پہ لگاتا ہے، تو وہ اپنی برائیوں کو اور اپنی خامیوں کو خود بخود ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز کریں، میں آپ سب کو ایک بار پھر دوہرا دیتی ہوں کہ ہم نے کچھ پس منظر کے حوالے سے پڑھا تھا کہ کیا وجوہات تھیں جن کے حوالے سے یہ غزوہ احزاب پیش آیا۔ یقیناً جب بھی کوئی جنگ ہوئی تو اس میں کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے وجوہات تھیں جن کی وجہ سے وہ جو جنگیں ہیں وہ سامنے آئیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم غزوہ بدر کے حوالے سے دیکھیں تو غزوہ بدر میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ تجارتی قافلے نے جو ابو سفیان کی سربراہی میں آ رہا تھا، اس نے شکایت کی تھی کفار والوں سے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہمیں لوٹ لیا جائے گا۔ تو نتیجتاً ابو جہل کی سربراہی میں ایک لشکر جرار جو ہے وہ تیار ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس بدر کا میدان تھا وہاں پر اکٹھا ہوا۔ اسی طرح غزوہ احزاب کے حوالے سے جو کہ ہمارے پیش نظر ہے، جو کہ 5 ہجری کو پیش آیا، تو اس میں بھی کچھ وجوہات تھیں جن کے حوالے سے یہ جو ہے غزوہ پیش آیا۔ تو اس میں ایک تو بات جو ہے غزوہ احد کے حوالے سے کہ اس میں جو مسلمانوں کو وقتی طور پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اگرچہ انہوں نے جو افراتفری پھیلی تھی اس پہ قابو پا لیا تھا اور کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، اس کے باوجود ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم اور بڑی طاقت کے ساتھ جائیں گے تو یقیناً مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو اس حوالے سے بھی اس جنگ احد کو 2 مہینے ہی گزرے تھے تو بنی اسد نے مدینے پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سلمہ کے ذریعے جو ہے اس کا سدباب کیا۔ پھر دوسرا واقعہ پیش آیا تھا کہ کچھ لوگوں کو تبلیغ کے لیے دوسرے علاقے میں بھیجا تھا اور یہ اس کی درخواست کی تھی قبائل ازل اور کارا نے، تو انہیں رستے میں شہید کر دیا گیا تھا قبیلہ حزیل کے لوگوں نے۔ اس کے بعد اسی مہینے میں بنی عامر کے سردار نے درخواست کی تھی کہ ان کے علاقے میں بھی اسلام پھیلانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا جائے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 انصاریوں کو بھیجا تھا اسلام پھیلانے کے لیے، تو انہیں بھی بیر معونہ کے پاس جو ہے گھیر کر شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ایک قبیلہ تھا بنی نذیر، وہ مسلسل بدعہدی کر رہا تھا اور یہاں تک کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی نعوذ باللہ سازش کر ڈالی تھی۔ تو اس کا سدباب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا تھا اور انہیں مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ پھر جو ابو سفیان ہے اس نے جب لوٹ رہا تھا تو چیلنج کیا تھا کہ اگلے سال پھر یقیناً ہمارا آمنا سامنا جو ہے وہ بدر کے مقام پر ہوگا۔ احد سے پلٹتے ہوئے اس نے یہ چیلنج کیا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اس چیلنج کو قبول کر لیا تھا اور کہا تھا ٹھیک ہے، یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے ہو گئی۔ اس کے بعد آپ اس قرارداد کے مطابق 10 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بدر کے مقام پر پہنچے، اور ادھر سے جو ابو سفیان ہے وہ 2000 کا لشکر لے کے چلا، لیکن وادی فاطمہ سے آگے نہ بڑھ سکا۔ جو سب سے اہم اور بڑی وجہ یہ تھی کہ شام اور سرحد کے پاس سے جو تجارتی قافلے گزرتے تھے، وہاں کے کچھ شرارتی لوگ جو ہیں انہیں روک کے تنگ کرتے تھے اور ان کا اسباب جو ہے لوٹ لیتے تھے۔ اس کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تادیبی کاروائی کی اور ان کو وہاں سے بکھرنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہاں سے جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو کفار کو لگا اب تو ہماری طاقت کا خاتمہ ہو گیا، اب تو اگر لوگوں کو اپنے مسائل حل کروانے ہیں تو وہ تو مسلمانوں کے پاس جائیں گے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایک جو ہے عظیم لشکر تیار کرنا چاہیے اور مکمل اس کو ساز و سامان کے ساتھ تیار کر کے مسلمانوں پر
حملہ کرنا چاہیے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر نہیں تھے، وہ بھی تیار تھے، اور تقریباً ان کا جو لشکر تھا وہ 10 سے 12 ہزار کے پر مشتمل تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حوالے سے مشاورت کی کہ ہمیں کس طرح ان کا جو ہے جواب دینا ہے، تو پہلا جو سامنے ان کے پاس مشورہ آیا وہ حضرت سلمان فارسی کا تھا۔ نوٹ کر لیجیے گا، اس حوالے سے اکثر آبجیکٹو میں سوال آ جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ خندق کھود لی جائے، یہ مشورہ دیا تھا، کیونکہ 3 طرف سے تو مدینہ محفوظ تھا، لیکن ایک طرف سے توقع تھی کہ اجتماعی کارروائی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند کیا تھا، اور پھر واقعی ایسا ہی ہوا کہ خندق جو ہے وہ کھود لی گئی، اور جب کفار وہاں پہ پہنچے تو وہ عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئے کہ اس سے پہلے انہوں نے اس طرح کا کوئی بھی واقعہ جو ہے جنگ میں نہیں دیکھا تھا کہ خندق سے ان کا مقابلہ ہوگا۔ بہرحال انہوں نے محاصرہ کر لیا، 25 دن تک یہ محاصرہ رہا، اور اس میں سے نعیم بن مسعود جو ہے ان کے قبیلوں میں سے مسلمان ہو کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور پھر اس طرح ان کی مدد سے بنو قریظہ جو بدعہدی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو مدینے میں تھا، جو مسلمانوں پر ادھر سے حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، تو نعیم بن مسعود نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اگر اس وقت کفار تمہارا ساتھ دے رہے ہیں اور بعد میں وہ تمہارا ساتھ نہ دیں، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ کفار سے کہو کہ چند لوگ آپ کے حوالے کر دیں۔ جب یہ کہا گیا تو کفار نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، نتیجتاً انہیں بھی تھوڑا سا شک ہو گیا کہ ہو سکتا ہے بعد میں واقعی جو کفار ہیں وہ ہمارا ساتھ نہ دیں، تو نتیجتاً وہ حملے کی جو تیاری انہوں نے کی تھی، جو مسلمانوں سے عہد توڑنے کا ان کا ارادہ تھا، اس کو انہوں نے فی الوقت جو ہے وہ ملتوی کر دیا اور چھوڑ دیا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی اس عہدی کے حوالے سے بات پہنچ چکی تھی، اور جب خندق کا واقعہ ختم ہو گیا، یعنی جنگ ختم ہو گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی جو ہے ایک مارکہ کیا، اور نتیجتاً کافی اس جنگ کے بعد امن و امان جو ہے وہ ہو گیا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہا کہ اب اس کے بعد یہ دوبارہ حملے کی تیاری نہیں کر سکیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنا آخری داؤ جو ہے وہ کھیل لیا، یعنی جتنی طاقت ان کے پاس جمع تھی یا جتنی طاقت یہ جمع کر سکتے تھے اس کے ساتھ انہوں نے اب حملہ کر لیا ہے۔ یہاں تک ہم نے کر لیا تھا، اب ہم آتے ہیں اس کے باقاعدہ جو ہے ہمارے پاس آیات موجود ہیں اس کی طرف آتے ہیں، تو آپ سب کتابیں کھول لیجئے، آپ کے پاس پیج نمبر ہے 27 جو میرے پیش نظر ہے، اس کو آپ کھولیے۔ اس میں ہم پہلی جو آیت ہے اس کو ہم پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی آیت نمبر 1، میں اس کو آپ کے لیے پڑھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میں علیحدہ علیحدہ پڑھوں گی تاکہ آپ سب پر اچھی طرح واضح ہو جائے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اب اس کے ہم لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں، تو لفظی ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ یا ایھا، اے، مخاطبی کلمہ ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں خطاب کے لیے جو کسی کو استعمال کیا جائے عربی میں تو یا ایھا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ النبی یعنی ظاہر ہے کہ نبی پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وا اور، وا ہمیشہ اور کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لا نہیں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ توتیل کافرین، توتیل کا مطلب ہے اطاعت کرو، کافرین کفار، والمنافقین اور منافقین کی، ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، علیمن جاننے والا، حکیمن حکمت والا۔ اب ہم اس کو با محاورہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اور با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پینسل یقیناً آپ سب کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تاکہ جو مشکل لفظ ہو اس کا اگر میں مفہوم بتاؤں تو آپ اسی وقت سے لکھ لیجیے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اس میں بظاہر تو کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، اس لیے پھر ہم اس کے تشریح کی طرف آ جاتے ہیں،
اور تشریح کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ پر بات جو ہے وہ اچھی طرح واضح ہو جائے. اگرچہ اس کا امتحان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سورت کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. تو اس سورہ مبارکہ کا آغاز جو ہوا ہے یا ایھا النبیو، یعنی کہ ایک جلال قسم کے کلمات سے ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راہ راست مخاطب ہوئے ہیں. اچھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس صورت میں کچھ ایسی قدیم رسموں کا خاتمہ ہوا ہے جس کے حوالے سے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ کفار جو ہیں وہ شدید رد عمل دکھائیں گے. تو سب سے پہلے یہی کہہ دیا کہ اے پیغمبر یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. کوئی کچھ بھی کہے، جو کہا جا رہا ہے اس پہ عمل کرنا ہے. کس کی طرف سے عمل کرنا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو کہیں گے اس کے حوالے سے عمل کرنا ہے. اور کافروں کا اور منافقوں کا کہنا نہیں ماننا ہے، یعنی وہ کچھ بھی کہتے رہے، جو میں کہہ رہا ہوں اس کے حوالے سے کوئی بھی رد عمل آئے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے. منافقین کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ جن کے دل میں کچھ اور ہو اور زبان پہ کچھ اور ہو، ٹھیک ہے. اور کفار کا مطلب کفر کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار کرنے والے. تو اس حوالے سے یہاں پر جلال کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں، اور انہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جن باتوں کے حوالے سے میں آگے کچھ کہنے جا رہا ہوں، تو اس حوالے سے ضروری ہے کہ پہلے اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں یہ بات جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ کس سے ڈرنا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور کسی اور کے کہنے میں نہیں آنا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالوں کو بھی جانتا ہے، نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور ذہنوں کے حالات کو بھی جانتا ہے. اسی لیے پہلا جملہ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کے حوالے سے آگے آپ کو بات واضح ہو جائے گی کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں اور حکمت والا بھی ہے، یعنی اسے پتہ ہے کہ سب باتوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. سب باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اب ہم اپنی آیت نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، اور آیت نمبر 2 میں ہے، میں پہلے اس کو آپ کے لیے پڑھتی ہوں اور اس کے بعد پھر ہم لفظی و با محاورہ ترجمے کی طرف آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْکَ مِن رَبِّکَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا. تو ہم اس کو لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں، اور لفظی ترجمہ کچھ اس کا یوں ہے، وَاتَّبِعْ اور پیروی کرو. پیروی کرو، اطاعت کرو، دونوں ایک ہی معنوں میں آتا ہے. ما یوحیٰ جو وحی کی جاتی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام بھیجا جاتا ہے. علیکا طرف تمہاری، من سے، یہ من بھی ہمیشہ سے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. رب کا رب تمہارا. ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، بما سے جو، تعملونا تم عمل کرتے ہو، خبیر باخبر، یعنی اللہ تعالیٰ ہر کام سے جو ہم کر رہے ہیں وہ اس سے باخبر ہے، اس کو وہ جانتا ہے. اب اس کے ہم چلتے ہیں بامحاورہ ترجمے کی طرح. بامحاورہ ترجمہ ہے، اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیے جانا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے. یہاں کتاب سے مراد جو ہے وہ قرآن پاک ہے. ظاہر ہے کہ قرآن پاک جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس کا موضوع جو ہے جیسے آپ سب نے 9th میں بھی پڑھا کہ انسان ہے، اور یہ تمام قوانین جو اسلام کے حوالے سے ہیں اس میں وضع کر دیے گئے ہیں. تو اس آیت میں یہی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو کتاب، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ذرا یاد کیجئے، کچھ عرصہ مکے میں، کچھ عرصہ مدینے میں، اور وحی کا سلسلہ جاری تھا، یعنی قرآن پاک کے نزول کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا. تو اس لیے یہاں پر بھی وہی صیغہ استعمال کیا گیا کہ وحی کا سلسلہ جو ہے ابھی جاری ہے، یعنی جو وحی کی جاتی ہے اور وہ اس کتاب کے حوالے سے، تو کیا کرنا ہے؟ اس کی پیروی کرنی ہے، اس کو اپنے عمل میں لانا ہے. اس کے علاوہ اور کسی بات کی پیروی نہیں کرنی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ جو بھی قدم اٹھایا جاتا ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باخبر ہے.
یقیناً کوئی شک نہیں کہ ہم سب اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا. تو خواہ ہم کام کر رہے ہیں، خواہ ہم ابھی سوچ رہے ہیں، خواہ وہ بات ہمارے دلوں میں موجود ہے، ان سب باتوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باخبر ہیں. یعنی غیب کا حال بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جو ظاہر ہے وہ تو جانتے ہی ہیں. تو اس حوالے سے آپ سب بھی بخوبی آگاہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز سے باخبر ہے. اس کے بعد ہم آیت نمبر 3 کی طرف آتے ہیں، اور آیت نمبر 3 ہے، میں پڑھتی ہوں آپ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اب اس کے ہم لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں، اور لفظی ترجمہ کچھ یوں ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اور کے معنوں میں توکل، بھروسہ کرو. اللہ کس پر؟ اللہ پر. اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، اللہ اللہ. با اور کفا کافی ہے، باللہ اللہ، وکیلا کارساز. کارساز کا مطلب ہے کام بنانے والا. اس کو انڈر لائن کر کے آپ اس کا مفہوم جو ہے وہ لکھ لیجیے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے اس کو پہلے ہم با محاورہ سمجھ لیتے ہیں. اور خدا پر بھروسہ رکھنا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے. تو یقیناً ہر سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمیں اگر کسی بھی کام میں کوئی مشکل درپیش ہے، یا کوئی بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پہلا اعتماد، پہلا بھروسہ کس کی طرف جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اور بالفرض اگر کوئی ٹائم بگڑ جاتا ہے تو بھی ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اس کام کو بنانے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس لیے اس وقت بھی ہمارا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے. جب ہم کوئی کام کا آغاز کرتے ہیں تو برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے کامیابی کے ساتھ عمل پذیر ہو جائے. اور جب کام کوئی خراب ہو جاتا ہے، کوئی مصیبت نازل ہو جاتی ہے، کوئی مشکل پڑ جاتی ہے، تو بھی آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سے رجوع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کارساز اور کام کو بنانے والے ہیں. یعنی وہ تمام خرابیوں کو دور کرنے والے ہیں. تو باقاعدہ اگر دیکھا جائے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اجتماعی طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. ہم نے جو 3 آیتیں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا مطلب ہے تقویٰ. آپ سب جانتے ہیں تقویٰ. تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ پرہیزگاری. اور یہاں پر اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی ایک کو مخاطب کر کے اور سب تک بات جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں. تو یہاں پر صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مقصود ہے، پوری مسلم امہ مقصود ہے. اور ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تقویٰ اختیار کرنا. تقویٰ یعنی اپنے اعمال کے سلسلے میں، اپنے آپ نے جو باتیں کی ہیں قول اور فعل دونوں معاملوں میں تقویٰ اختیار کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے. ہم نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو بھی ہمیں پتا ہو کہ اسلام کے حوالے سے اس میں کیا حکم موجود ہے، تاکہ ہم کوئی غلط بات نہ کر سکیں. اور جب کوئی ہم قدم اٹھائیں تو بھی ہمیں پتا ہو کہ ہمیں کس سمت میں جانا ہے اور اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے قدم بھی آگے بڑھنے چاہیے. ساتھ ساتھ پھر آپ کو یہ بات دہرا دوں کہ بار بار اس بات کی، اور یہ صرف اسی جگہ پہ نہیں، قرآن پاک میں اور کئی جگہوں پر اس حوالے سے تلقین کی گئی ہے کہ کافروں اور منافقوں کا کہنا نہیں ماننا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ اکثر اوقات انسان کے سامنے کچھ دلچسپ انداز میں یا کسی ایسے انداز میں کوئی لالچ دینے کے حوالے سے، کوئی ترغیب دینے کے حوالے سے ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں کہ انسان وقتی طور پہ ان کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے. تو یہاں پر واضح اور صاف انداز میں کہہ دیا گیا ہے کہ کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا. آپ کو معلوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی 3 باتیں کفار لے کے پہنچے تھے. انہیں مطلب لالچ دینے کی کوشش کی تھی. پہلا تو یہ کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ بہت سارا مال و دولت آپ کو مل جائے اور سب لوگوں کی سربراہی آپ کے اختیار میں آ جائے، تو ہم آپ کے قدموں میں خزانے کے انبار لگا دیتے ہیں. اور پھر ایک اور لالچ دی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو کسی خوبصورت لڑکی سے آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، اور اگر سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو تمام جو قبائل ہیں ان کا سردار بنا دیتے ہیں. اور فقط کیا کرنا ہے؟ فقط یہ کرنا ہے کہ جو باتیں تم پھیلا رہے ہو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اس سے رک جاؤ اور ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دو.
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ پیروی کرنے والے تھے احکامات کی، اور سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، تو ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ ان کی ترغیبات میں اور ان کی لالچ میں آ جاتے. تو یہاں پر بالکل وہی بات دہرائی گئی ہے کہ کافروں کے اور منافقوں کے کہنے میں نہیں آنا ہے، کیونکہ یقیناً وہ ہمیشہ غلط اور بےہودہ باتیں کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ پھر یہ بتا دیا گیا کس کی پیروی کرنی ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ جو بھیج رہے ہیں وہی، اس کی پیروی کرنی ہے، ان کی باتوں کو ماننا ہے. اور ساتھ ساتھ اس بات کو بھی واضح کر دیا گیا کہ میں تمہارے تمام عملوں سے خبردار ہوں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی تلقین کر دی کہ اگر بھروسہ رکھنا ہے تو کس پہ رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ رکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہی ہیں وہ ہمارے کاموں کو بنانے والے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے یہ پہلی 3 آیتیں پڑھی، اور ان پہلی 3 آیتوں میں جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ پر واضح کر دی ہیں. تو اس میں اب آپ نے جو کام کرنے ہیں وہ یہ کرنے ہیں کہ ان آیتوں کا آپ نے بامحاورہ ترجمہ یاد کرنا ہے، ساتھ ساتھ لفظی ترجمہ یاد کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک تو آپ اس حوالے سے پہلے ہی کلاس 9 میں تھوڑا بہت جان چکے ہیں کہ کس طرح کا پیٹرن ہوتا ہے ہمارے پیپر کا. تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان تینوں آیتوں میں جو ترجمہ ہے وہ اچھی طرح یاد کیجیے. اور ایک بات اور واضح کر دوں کہ یقیناً یہ ہمارا رکوع ختم ہو جائے گا تو میں نے یہ آپ کا ٹیسٹ لینا ہے، اور اس ٹیسٹ کے حوالے سے اگر آپ روز تیاری کریں گے تو وہ بہت بہتر ہوگا. اگر روز نہیں پڑھیں گے تو پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گا. یہاں میں اب اپنی اسکرین شیئرنگ جو ہے وہ ختم کر رہی ہوں. تو آپ لوگوں سے میں جاننا چاہوں گی کہ کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئی. آپ کا لیکچر